اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے آج کے 3 موضوع ہیں، ان پہ بات کروں گا اور تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ خان صاحب کے 9 کیسوں میں ضمانت خارج ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا موضوع یہ ہے کہ خان صاحب کے بھانجے احسان نیازی گرفتار ہو گئے ہیں، اور تیسرا موضوع یہ ہے کہ 14 اگست کس طریقے سے منائی گئی اور کس طریقے سے یوتھیوں نے انگلینڈ میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر احتجاج کر کے 14 اگست منائی، اس پہ بات ہوگی۔ اور کس طریقے سے انڈیا اور امریکن یہودی، اسرائیلی یہودی اور انڈین یہودی اور جمائمہ کھل کے عمران کی حمایت میں آ گئے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے میری آپ لوگوں سے صرف ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور پاکستان کا الحمدللہ سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے، کیونکہ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کے انڈر میں، اور الحمدللہ وہ میں آج تک اس پہ قائم ہوں، اور یہ صحافت کا میرا سفر جاری ساری ہے۔ اور میں نے صحافت کیا اصولوں پہ، لفافوں پہ نہیں۔ اتنی خبر ہوتی ہے تو اتنی ہی بتاتا ہوں، اتنا نہیں کرتا ہوں، اس کو کوئی مرچ مسالہ نہیں لگاتا ہوں، جو حقیقت ہوتی ہے وہی آپ لوگوں کو بیان کرتا ہوں۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے کہ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں، اور جو بھی کوئی نیک ارادہ ہو، نیک دعا ہو، اس کو دل میں رکھا کریں اور بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں، اور ہاتھ کھڑے کر دیا کریں۔ پتہ نہیں کس کے ہاتھ کھڑے کرنے سے اور آمین کہنے سے ہم سب کے مسئلے حل ہو جائیں، ہم سب کی بگڑی ہوئی تقدیر بن جائے، کیونکہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کون زیادہ ہے۔ تو اس لیے نئے آنے والوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، اور خاص طور پہ انڈیا میں جو لوگ مجھے شوق سے سنتے ہوں ان کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ان کی تعداد ماشاءاللہ کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے کافی دنوں کے بعد ولاگ کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ لوگوں کو حق سچ دکھانے والا چینل ہے۔ تو کوشش کریں کہ نئے آنے والے ویڈیوز کو پورا دیکھیں، اور اس کے بعد پھر چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں، توبہ استغفار، کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے کہ کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ خان صاحب نے ہر ایک جلسے میں تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، ایسے اکڑ کے نہ تو کہتا تھا، ایسے منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے کہ نواز شریف میں تمہارا اے سی اتروا دوں گا، اور کیا بھی اس نے ایسا ہی تھا۔ خیر، نواز شریف نے اپنی جیب سے اے سی لگوایا تھا جیل میں، اپنی جیب سے بل پے کرتا تھا، اس کا الگ سے اس کا یونٹ ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ آتے وقت اس نے پھر ڈونیٹ کر دیا تھا وہ اے سی اس کو، جیل کو ہی۔ تو
خان صاحب بھی کر لیں، یہ بھی عدالت میں ایک درخواست دیں کہ بھائی میں اپنے کمرے میں اے سی لگوانا چاہتا ہوں اور اس کا تمام خرچہ میں پے کروں گا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، ہاں خان صاحب کا مشکل اس لیے ہو رہا ہے نا کہ اپنے بچوں پہ دھیان رکھا کریں، نئی نسل کو اس نشے کی لعنت سے بچائیں۔ یہ دیکھیں 70 سال 72 سال کا مردود آدمی نشے کی حد تک کس تک اپنے آپ کو گرا چکا تھا کہ ہمارے ملک کا ہی سودا 18 ارب ڈالر میں اس نے ایٹمی اثاثہ جات بھی بیچ دیے ہوئے تھے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ بھلا کرے، زندگی دے باجوہ صاحب کو کہ انہوں نے بر وقت ملک کو بچا لیا۔ باجوہ صاحب ملک کا غدار نہیں تھا، باجوہ صاحب کو غلط گائیڈ کیا تھا جنرل فیض حمید نے، وہ غدار تھا ملک کا، وہ ان عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تھا، باجوہ نہیں تھا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں باجوہ نہیں تھا، باجوہ ملک کا وفادار تھا۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس نے پھر نہ صرف جنرل فیض کو کھڈے لائن لگایا، وہ جا کے باولپور پھینکا، اور اس کے بعد پھر اس نے اس کو بھی جو ہے نا وہ کیا۔ اور اگر اس کو اگر باجوہ جنرل فیض کو ISI سے نہ نکالتا تو اس نے بھی ملک کو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تباہ کرنے میں۔ اس کے بعد اس کو پشاور بھیجا گیا، تو پشاور میں یہ اور زیادہ ایکٹیو ہو گیا۔ پیچھے سے ڈالر جو آ رہے تھے امریکہ سے، اسرائیل سے، انڈیا سے، تو پھر اس کو باجوہ نے جب ISI میں برے لوگ نہیں ہیں، سب اچھے لوگ زیادہ ہیں، بروں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو بیچ میں چند ایک گندی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی فوج کا ساتھ دیں، فوج کے خلاف کوئی بات نہ کیا کریں۔ اب دیکھیں سید عاصم منیر سچے کھرے سچے سید ہیں۔ یہ مردود یوتھ کے انگلینڈ میں بیٹھ کے دھرنوں کی پیداوار، جن کی نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، تو وہ اٹھ کے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کو غلیظ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان سب کے پاسپورٹ کینسل کریں۔ اور اس میں سب سے زیادہ کون ہے؟ یہ کشمیری یوتھ کے، کشمیر کے۔ اچھا میں کشمیر کا دورہ کر کے آیا ہوں نا، کشمیر میں میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وہ لوگ پاکستان سے اور پاکستانیوں سے نفرت کرتے ہیں، کوئی محبت نہیں کرتے ہیں۔ ہم چاہے ان کو اپنا جسم کا گوشت بھی نوچ کے کھلا دینا، وہ ہمارے بننے والے نہیں ہیں۔ یہ قوم ہی ایسی ہے، ان میں وفاداری ہے ہی نہیں۔ اگر وفاداری ہوتی تو 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے 76 سالوں میں یہ اپنا ملک نہ آزاد کروا لیتے۔ یہ ان میں غدار زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، عیاش ٹائپ، غدار ٹائپ، ان کا کام ہی یہی ہے بس۔ آئے دنیا میں عیاشی کی اور دنیا سے سیدھے جہنم واصل ہو گئی۔ سب برے نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں، بیچ میں بہت اچھے بھی ہیں، سب کو میں نہیں کہتا، لیکن اکثریت غلیظ اور گندے لوگوں پہ مشتمل ہے۔ وہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں۔ اچھا مجھے کھل کے ایک کشمیری نے کہا، ینگ لڑکا تھا، میرے خیال ہے میٹرک کیا ہوا تھا اس نے، تو اس نے کھل کے مجھے کہا، کہتا ہے جی حاجی صاحب کیا پاکستان کی گورنمنٹ نے ہمارے وسائل کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو بیٹا، کون سے وسائل ہیں تمہارے؟ چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں، اور اس میں کون سے وسائل؟ سونے کے خزانے چھپے ہیں، تو سونے کے پہاڑ اگر آئے تو وہ تو بلوچستان میں ہیں، وہ لوگ کہیں تو ہم مانیں بھی، یہاں پہ کیا ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ صبح کے وقت گاڑیاں دیکھا کرو، ان کی چھت چیک کیا کرو، جو بسیں پاکستان سے جاتی ہیں کشمیر، ان کی چھت چیک کیا کرو کہ چھت اوپر تک بھرا ہوا ہوتا ہے، آٹا، چینی، گھی، دالیں، چاول، اس کے علاوہ کیا نام ہے، پھل فروٹ، سبزیاں، ہر چیز یہاں سے جاتی ہے، پاکستان سے جاتی ہے، کپڑا یہاں سے جاتا ہے، جوتے یہاں سے جاتے ہیں۔ وہاں پہ کیا کیا تم لوگوں نے؟ باہر ملک سے باہر بیٹھے ہوئے عیاشیاں کر رہے ہو، وہاں پہ کوئی فیکٹری کارخانہ ہی لگا لیتے،
کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ تو لاتے اپنے ملک میں بھی کہتا کہ ہاں بھائی تم لوگوں نے بہت انویسٹمنٹ کیا ہے، بہت ترقی کی ہے، کچھ ترقی نہیں کی ہے۔ اصل کشمیر جو ہے نا وہ انڈیا کے پاس ہے، جہاں پہ شہر ہے۔ یہاں پہ اگر شہر بھی ہیں تو وہ کسی کام کے نہیں ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں لیکن ان میں انویسٹمنٹ کوئی نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کارخانہ نہیں۔ تو باقی جو ہے نا یہ ان یوتھیوں پہ اب سختی کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل ہے کہ جو انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے یا غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے یوتھ کے جن کا تعلق کشمیر سے ہے، ان کو فوراً ان کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں اور ان کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے لایا جائے پاکستان، جس کے چاہے وہ پنجاب سے ہیں، چاہے سندھ سے ہیں، چاہے کراچی سے ہیں، چاہے کشمیر سے ہیں، جہاں کہیں پہ بھی ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ غلیظ اور گندی زبان جو بولنے والے یوتھ کے ہیں نا، ان سب کا تعلق کشمیر سے ہے۔ اب جس نے جھنڈا پاکستان کا جھنڈا اتار کے پاؤں کے نیچے مسئلہ، وہ ایمبیسی میں جا کے انگلینڈ کے پاکستانی اس میں قونصل خانے میں جا کے پاکستان کا پرچم اتار کے پاؤں کے نیچے مسئلہ اور پی ٹی آئی کا پرچم لہرا دیا، وہ اس مردود کا تعلق بھی کشمیر سے ہی ہے۔ تو یہ کشمیری سب سے زیادہ یوتھیوں کی بات کر رہا ہوں میں، باقی کشمیریوں کی نہیں۔ کشمیری یوتھ کے سب سے زیادہ غلیظ گندی زبان استعمال کرنے والے، گالی گلوچ کرنے والے یہ کشمیری ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھیں کس طریقے سے خان صاحب نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو تباہ کیا۔ یہاں پہ پاکستان باہر تھا نا تو اس کو ڈیلی روٹین میں یہ 1 2 نہیں 3 نشے کرتا ہے۔ وہ آئس بھی لیتا ہے۔ اب آئس میں نے ابھی تک قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ابھی تک نہ آئس دیکھی ہے نہ کوکین دیکھی ہے۔ پاؤڈر البتہ ایک پاؤڈری نے مجھے ایک مرتبہ دکھایا تھا، پاؤڈر میں نے دیکھا ہوا ہے، اور اللہ محفوظ رکھے اس پاؤڈری کو میں نے 100 روپیہ دے دیا تھا۔ تو کیا کرتا پھر اس نے مجھے جو حالات بتائے، اس نے کہا جی صاحب ہم بھوکے رہ سکتے ہیں، ننگے رہ سکتے ہیں، سردی گرمی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن پاؤڈر کے بغیر ہم مر جائیں گے۔ تو میں نے پھر 100 روپیہ دے دیا، میں نے کہا بھائی جا کے پی لو، پھر اگر تمہاری زندگی پاؤڈر ہی ہے تو پی لو۔ تو اسی طرح خان صاحب نے بھی اپنی زندگی ختم کر دی ہوئی ہے۔ اس کی زندگی بھی اب کیا ہے، آئس پاؤڈر ہے اور کوکین ہے۔ ان 3 نشوں کے اوپر وہ چل رہا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ وہاں پہ وہ اس کو سب کچھ مل رہا ہے۔ پہلی مرتبہ پنکی پیرنی گئی تو اس کو جا کے پوڑیاں دے کے آئی، پھر اس کے وکیل جب جاتے ہیں اس کو پوڑیاں دے کے آتے ہیں۔ نشہ اس کو ملتا رہا ہے، پہلا 2-3 دن نہیں ملا تھا، وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر بشرا بی بی گئی جا کے اس کو پوڑیاں دے کے آئی تھی پاؤڈر کی۔ تو کل پھر دوبارہ گئی تو اس نے جا کے اپنا شناخت کارڈ چیک کروایا کہ میرا شوہر یہاں پہ قید ہے، میں اس سے ملنے آئی ہوں۔ انہوں نے شناخت کارڈ دیکھا، اس کے اوپر اس کے شوہر کا نام لکھا ہوا تھا، خاور مانی کا۔ تو پولیس والوں نے کہا جناب اس نام کا تو کوئی قیدی ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر اس نے بتایا نہیں یہ میرا دوسرا شوہر ہے جس کا ہم نے متع کیا ہوا ہے، نکاح نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ کہہ رہا تھا، وہ قریشی کیا نام ہے، شاہ محمود قریشی، اس نے ٹی وی پہ آ کے تمام میڈیا کے سامنے کہا تھا عمران نے نکاح نہیں کیا ہوا ہے، اس نے متع کیا ہوا ہے۔ اب متع مجھے تو نہیں پتہ، میں نے تو فرسٹ ٹائم ہی سنا ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ متع ہے کیا چیز۔ تو انہوں نے آگے یہ تفصیل بتائی کہ یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے مخصوص مدت کے لیے، اور اس کے بعد دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنا ہی مذہب ایجاد کر لیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے اور عمران خان نے اور پنکی پیرنی نے، تینوں نے یہ اپنا الگ سا ہی مذہب اختیار کر لیا۔ اچھا پھر اس کے بعد اب تو آ گئی حکومت دوسری، اب تو آ گیا ان کو ڈنڈا دینے والا وزیر اعظم۔ تو انہوں نے کہا جناب اندر ہم آپ کے شوہر سے ملاقات کروائیں گے، آپ کے پاس ہائی کورٹ کا اجازت نامہ بھی ہے،
اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو کوئی بات نہیں، ہم آپ سے نہ بھی ٹائم ختم بھی ہو جائے تب بھی ملاقات کروا دیں گے، تو لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کو جامع تلاشی دینا پڑے گی، پھر اندر جانا پڑے گا۔ اب اس کی جیب میں تھی پوڑیاں، تلاشی کیسے دیتی؟ اس نے تو شور ڈال دیا، رپٹ ڈال دیا کہ نہیں جناب، میں تو ایک پردہ دار خواتین ہوں، میں تلاشی نہیں دوں گی۔ تو پولیس والوں نے اس کو سمجھایا کہ بی بی دیکھیں، یہ جیل کا قانون ہے، اندر جانے سے پہلے تلاشی دینی پڑتی ہے، تو لیڈیز پولیس آپ کی تلاشی لے گی اور ایک کمرے کے اندر لے جا کے تلاشی لی جائے گی۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا، بغیر ملاقات کیے ہی واپس آ گئی، آ کے گاڑی میں بیٹھی، پوڑیاں گاڑی میں رکھیں، اور پھر جا کے پتہ نہیں ملی یا نہیں ملی، کنفرم نہیں ہے، میرے خیال ہے نہیں ملی ہے، واپس آ گئی۔ تو یہ حال ہے اس کا، اور قوم کا لیڈر بنا ہوا، ریاست مدینہ بنا رہا تھا، جو اپنے بچوں کو یہودی بننے سے مسلمان نہیں بنا سکا، دونوں بیٹے یہودی بن گئے، اور شکلیں اس کے ساتھ کوئی نہیں ملتی ہیں، پتہ نہیں اس کے ہیں یا کسی اور کے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بیٹی البتہ اس کی ہے، اس کی شکل ملتی ہے اس کے ساتھ، اور اس کو یہ تسلیم ہی نہیں کرتا ہے۔ بیٹوں کو تسلیم کرتا ہے جن کی شکلیں اس پہ نہیں ہیں، اس کے ساتھ نہیں ملتی ہیں، اور بیٹی جس کی شکل ملتی ہے اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ کرسچن بن گئی ہے، بیٹے دونوں یہودی بن گئے ہیں، اور باپ چلا ہے ریاست مدینہ بنانے کے لیے، اور یوتھ کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں ریاست مدینہ بنا کے دے گا۔ تو اسی لیے کہتا ہوں نا جی، اب وہ جیل میں ٹکرے مار رہا ہے، اس کو نشہ نہیں مل رہا ہے، جب رات کو تروٹک ہوتی ہے نا نشے کی، تو پھر وہ چیخیں مارتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گلیز گورنمنٹ کو بھی، اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، پن کی پیرنی کو بھی، اور اس کے بعد پھر اب کیا ہوا ہے، پہلا دن تو تھا، انہوں نے ان کے پیچھے جو بیٹھی ہوئی ہیں نا عالمی طاقتیں، جنہوں نے خربوں ڈالر لگائے ہوئے ہیں، وہ چپ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی پورا انہوں نے بھی بندوبست کیا ہوتا ہے، تو ان کے بھی بندے ایکٹیو ہوتے ہیں آگے۔ بکے وہ تو ہر دوسرا پاکستانی بکاؤ ہوتا ہے، کیا اب کسی کو کہا جائے کہ جیل کا اب چاروں طرف سے عملہ تبدیل کر دیا گیا ہے، جیل کے عملے کو تبدیل کر کے تو یہ راستے بند کر دیے گئے ہیں خان کے، کہ خان تک جو خفیہ کوڈ میں بات ہوتی تھی، کوڈ پہنچائے جاتے تھے، جو اوپر سے آرڈر آتا تھا وہ پہنچایا جاتا تھا، اور کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جمائمہ خان جمائمہ گولڈ سمتھ ایکٹیو ہو گئی ہے، وہ اب جمائمہ خان نہیں ہے، اس نے طلاق لی ہوئی، اب وہ جمائمہ گولڈ سمتھ ہے۔ اب اس کا کیا تعلق ہے عمران نیازی کے ساتھ؟ صرف ایک تعلق ہے کہ اسی کے تھرو اس نے ملک کو تباہ کروانا تھا۔ تو وہ اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے کہ اس نے $1 ارب صرف یوٹیوبروں میں تقسیم کیا ہے، جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تقسیم کیا ہے کہ بھائی یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا گند ڈال سکتے ہو پاکستان کے اوپر ڈالو، جتنا سید آصف منیر کو بدنام کر سکتے ہو اتنا کرو۔ اور یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں نا، یہ یوتھ یہ جو انگلینڈ میں کر رہے ہیں نا، اور اچھا وہ لڑکا جو ہر ایک میں آگے آگے ہوتا ہے، غلیظ زبان، گندی زبان بولنے والا، جانور نما انسان، اس کی بھی جمائمہ کے ساتھ تصویریں میرے پاس موجود ہیں، کسی یوتھ کے کو چاہیے تو وہ لے لے، اور عادل راجہ کی تصویر بھی اس کے ساتھ موجود ہے۔ اور پھر یہ جو جیل کے اندر بند ہے وہ عورت، کیا نام ہے وہ جو کیا نام ہے، نام ابھی ذہن میں میرے نہیں آ رہا ہے، اس کی بھی جمائمہ کے ساتھ تصویر ہے۔ مطلب یہ سب کے سب انٹرنیشنل گینگ کا حصہ ہے، جو کہ ملک کو تباہ کرنے کے مشن پہ آئے ہوئے تھے ملک میں، اور 90% ملک تباہ کر چکے تھے۔ اب الحمدللہ سلوٹ پیش کرتا ہوں شہباز شریف کو کہ اس نے نواز شریف کی گائیڈ لائن میں آ کے ملک کو سیدھے راستے پہ چڑھا دیا، پٹڑی پہ، نہ صرف پٹڑی پہ چڑھا دیا بلکہ
دیوالیہ ہونے سے بھی بچا لیا۔ جو خان صاحب روز ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے نا ملک تو دیوالیہ ہو چکا ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے۔ فواد چودھری کتے کی طرح بھونکتا رہتا تھا جی ملک تو دیوالیہ ہو گیا ہوا ہے، خالی اعلان ہونا ہے۔ وہ غلیظ آدمی کیا نام ہے اس کا، وہ جو کہتا تھا میں جٹوں کا پتر ہوا، پتہ نہیں کتنے جٹوں کا پتر ہے وہ جو ملک سے ہی بھاگ کے امریکہ چلا گیا ہوا ہے جج کو 40 لاکھ روپیہ رشوت دے کے، وہ شہباز گل، وہ بھی روز ٹی وی پہ آ کے کہتا تھا کہ میرا کیا نام ہے ملک تو دیوالیہ ہو گیا، خالی اعلان ہونا باقی ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، خان صاحب کا ایک ایسی چیز زمان پارک سے برآمد ہو گئی ہے۔ یہ جس دن خان صاحب کو گرفتار کیا گیا نا، اسی دن وہاں پہ تلاشی بھی لی گئی تھی، اور اس میں وہاں سے ایک ڈائری ملی جو پنکی پیرنی کی ہے، اور اس کے علاوہ اچھا وہ نشئی پوڈری جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں صحافی ہوں، وہ ٹی وی پہ آ کے جو غلیظ زبان استعمال کرتا رہتا ہے، صحافت کا لبادہ اوڑھے ہوئے، وہ کہتا ہے جی یہ اس کی ڈائری ہی نہیں ہے۔ بھائی تو کون سا ایکسپرٹ ہے، تجھے کیا پتا کہ اس کی ڈائری نہیں ہے یا یہ اس کی لکھائی نہیں ہے؟ یہ بھی ان طاقتوں کا یہ ایجنٹ ہے۔ اور ایک اور چیز بتا دوں، یہ قادیانی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اور اس کی اپنی اولاد اس کے خلاف ہے۔ اس نے گھر سے اپنے دونوں بیٹوں کو نکالا ہوا باہر، خود ڈیلی نشہ کرتا ہے، ٹی وی پہ آ کے نشے کی حالت میں ملک کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتا ہے۔ نام اب میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا ہے، بعد میں بتا دوں گا۔ تو وہاں سے ایک ڈائری ملی، اور ایک اور چیز، کچھ اور بھی کافی ساری چیزیں ملی جو کہ کافی مواد ملا ہے جو ملک کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ کچھ کوڈ ورڈ ملے ہیں جو عالمی طاقتیں استعمال کرتی ہیں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، اور ایک سیٹلائٹ موبائل فون میں ایک سیٹلائٹ فون ملا ہے۔ سیٹلائٹ فون کون استعمال کر سکتا ہے؟ یہ آرمی چیف کو بھی اجازت نہیں ہوتی ہے استعمال کرنے کی، کسی جرنل کو بھی اجازت نہیں ہوتی ہے استعمال کرنے کی۔ یہ آرمی چیف کی اجازت کے ساتھ دور دراز علاقے پہ کسی مشن پہ جا رہی ہو ٹیم پوری، اس ٹیم کو الاؤ کرتی ہے آرمی، تو وہ ٹیم باقاعدہ رابطے میں رہتی ہے، کیونکہ اس کا ایک سیٹ ان کے پاس ہوتا ہے، ایک حصہ، دوسرا حصہ پیچھے GHQ میں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ رابطہ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اب ایک حصہ تو برآمد ہو گیا زمان پارک سے، دوسرا حصہ ابھی تحقیق ہو رہی ہے کہ وہ امریکہ میں ہے یا اسرائیل میں ہے، ان دونوں ممالک میں سے کسی ایک ملک کے پاس ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ ایک جلد برآمد ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون سا ملک میں آپریٹ ہو رہا ہے۔ اگر انہوں نے اس کو بند نہ کر دیا ہو، بند بھی ہو جائے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ وہ سیٹلائٹ کے تھرو جڑا ہوا ہوتا ہے، دوسرے حصے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ تو اچھا یہ جس بندے سے برآمد ہو جائے نا، تو اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، جاسوسی کے آلات میں یہ شمار ہوتا ہے، ملک کے خلاف جاسوسی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ملک کے جاسوسوں سے یہ برآمد ہوتا رہتا ہے، اور خان صاحب سے ہوا تو ظاہر ہے یہ بھی ملک کے جاسوس ہی ہیں، پھر ان عالمی طاقتوں کے یہ ایجنٹ ہے۔ یہ تو میں نے نہیں کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یوتھ کے میرے گلے پڑ جائیں کل، ہے تو بدتمیز طبقہ ہی ہے نا۔ تو یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے کہا تھا، ان کی کتاب پڑھ لیں، جاپان کی کہانی، صفحہ نمبر 13، 14، 15۔ اس کے بعد 40 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، اب یہ کرکٹ میں بھی نہیں آیا تھا، پڑھ رہا تھا عمران خان۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا تھا۔ اب دونوں بندے دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اب ان کی باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ تو دیکھیں کس طریقے سے اس کو یہ برآمد ہوا ہے، اور اس کی سزا کتنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے، جس کی کم از کم زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے، اور کم از کم عمر قید ہے 25 سال اس کی سزا ہے جس سے برآمد ہو۔ تو برآمد تو خان صاحب کے گھر سے ہو گیا ہے۔ اب وہ اس کو مانے یا نہ مانے
پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے جب برآمد ہوا ہے، اس وقت تمام ڈائری برآمد ہوئی ہے، اس وقت بھی ویڈیوز بنائی گئی ہے تاکہ بعد میں یہ لوگ انکار نہ کر سکیں۔ تو باقی جو ہے نا، خان صاحب کا بھانجا احسان نیازی گرفتار ہو گیا ہے۔ یہ وہی احسان نیازی ہے جس نے یہ لاہور میں حملے میں ملوث تھا پوری طرح، اور وہاں سے کور کمانڈر لاہور کی پتلون لے کے باہر آیا اور پتلون کو ڈنڈے پہ ایسے اونچا کر کے نا، کنٹینر پہ کھڑا ہو کے، گاڑی پہ کھڑا ہو کے ڈنڈا سے اونچا کر کے کہہ رہا تھا یہ میں نے فوجی جرنیلوں کی پینٹ اتار دیا، اور انڈیا نے وہی کلپ بار بار رپیٹ کیا تھا، بار بار چلایا تھا، اور اس سے یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے وفادار ہے ملک کے۔ ہاں، اس کا باپ جو ہے نا، احسان نیازی کا باپ، وہ 100% ملک کا وفادار ہے، اور اس نے کبھی عمران کا ساتھ بھی نہیں دیا، حالانکہ عمران سالہ ہے اس کا بہنوئی ہے یہ اس کا والد، احسان نیازی کا والد۔ احسان نیازی جو ہے نا اس کی سکی بہن کا بیٹا ہے۔ تو اس مردود نے تو اپنے سکی بہن کے بچے کو بھی نہیں بخشا، اس کو بھی اس میں ملوث کیا ہے، اور اب وہ جیل میں ہے، اور 1-2 دن میں دیکھیے گا کہ یہ بھی اسی طرح بیان دے گا جیسے اس کے سیکرٹری نے بیان دیا تھا خان صاحب کے خلاف۔ اب گھر سے گواہی مل جائے گی کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، اور مین جو ہے نا گائیڈ کرنے والے وہی تھے۔ تو اس کے بعد پھر خان صاحب تو پکے گئے، اور اب آپ دیکھیں اب گورنمنٹ بدل گئی ہے، اب اس نے بھی، بندیال نے بھی ہار مان لی ہے۔ میں نے اس کی ہمیشہ مخالفت کی ہے، جب وہ ملک کے خلاف فیصلے کرتا تھا میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، لیکن اب اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ بھائی کچھ دن رہ گئے ہیں مجھے ریٹائرڈ ہونے میں، تو اس کے بعد میں نے ملک سے بھی بھاگنا ہے، اپنی فیملی کو بھی 9 مئی کے واقعات سے بچانا ہے، تو اب اس لیے وہ بھی اب صحیح فیصلے دے رہا ہے۔ دھڑا دھڑ ضمانتیں کینسل ہو رہی ہیں عمران نیازی کی، 9 ضمانتیں کل کینسل ہوئی ہیں اس کی لاہور ہائی کورٹ سے۔ اب آہستہ آہستہ سب لائن پہ آ رہے ہیں، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ہمارا باپ جو تھا نا بندیال، کرپٹ آدمی، وہ تو اب جا رہا ہے، تو اس کے بعد جو آ رہا ہے نا وہ انتہائی ایماندار بندہ ہے، قاضی فائز عیسیٰ، تو لہٰذا اس نے مرچوں والا دڑا مرچ لگا کے ڈنڈا دے دینا ہے نیچے سے اور منہ سے نکال دینا ہے، لہٰذا آپ صحیح فیصلے دو، اور اب یہ بکاؤ جج بھی صحیح فیصلے دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس جج کے پاس ابھی تک کوئی کیس نہیں گیا، اب کیس جائے تو پتہ چلے۔ جس مردود نے پیسے لے کے تو یہ فیصلہ دیا تھا کہ خان صاحب کو ان کیسوں میں بھی ضمانت منظور کی جاتی ہے جو ابھی درج ہی نہیں ہوئے ہیں، جو جرم ابھی سرزد ہی نہیں ہوا ہے، ان پہ بھی ضمانت دی جاتی ہے۔ یہ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بتا دیں کہ جس میں یہ قانون ہو کہ بھائی یہ جرم ہوا ہی نہیں، تو اس کی کیسے پہلے سے ایڈوانس ضمانت مل گئی۔ نوٹ لگے ہوئے تھے پیچھے، ڈالر لگے ہوئے تھے پیچھے، ٹرک لگے ہوئے تھے، ٹریلے لگے ہوئے تھے، یہ وہ ہے۔ تو اب احسان نیازی اپنے ایک اور ساتھی سمیت گرفتار ہوا ہے۔ کہاں سے گرفتار ہوا ہے؟ ایبٹ آباد کے دور دراز ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھپا ہوا تھا کہ یہاں پہ اتنے دور دراز علاقے میں کون آئے گا، پہاڑوں کے اوپر کون آئے گا۔ لیکن ہماری ISI کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، ہماری ایجنسیوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پوری طرح اس کو ڈھونڈ لیا ہے، اور آپ دیکھیے گا 3-4 دنوں میں آپ کو فیصلے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ سپیڈ اب کیسے تیز ہوتی ہے، کہ باقی سب جتنے بھی چھپے ہوئے ہیں نا، جہاں جہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، شیخ رشید سمیت، شدیت علی سمیت، سب گرفتار ہوں گے انشاءاللہ، وہ سب اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور اب کوئی رعایت نہیں ملنے والی ہے۔ اور یہ جو آئے ہیں نا، میرے پاس تصویریں بھی موجود ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں، یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے نا، یہ سچا اور کھرا آدمی ہے، یہ خان صاحب کے سائڈ نہیں، کسی کی بھی سائڈ نہیں لے گا، کیونکہ اس نے اپنا سیاسی مستقبل بھی بچانا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، اس کو تو یہ بھی لالچ نہیں ہے کہ میں نے جا کے عوام سے ووٹ مانگنا ہے۔ اچھا،
میں ایک اور بھی بات بتا دوں کہ عمران نیازی نے جاتے جاتے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، یہ پیٹرول ابھی مزید بڑھے گا، یہ 310 تک معاہدہ ہوا ہے، یہ ان 9 مہینوں میں 310 تک جائے گا۔ جب 2 مہینے تو گزر گئے ہیں، پیچھے 7 مہینے رہ گئے ہیں، ان 7 مہینوں میں 310 تک جائے گا، وہاں جا کے رکے گا، کیونکہ یہ معاہدہ ہوا IMF کے ساتھ۔ خان صاحب نے اسی طرح بجلی کے ریٹ بھی بڑھائے جائیں گے، گیس کے ریٹ بھی بڑھائے جائیں گے، عوام کی چیخیں مزید نکلوائی جائیں گے، عوام کا خون نچوڑا جائے گا، یہ حکومت مجبور ہے۔ وہ تو انہوں نے شہباز شریف نے پھر بھی کچھ لحاظ رکھا ہوا تھا، یہ بالکل نہیں رکھیں گے، کیونکہ معاہدہ جو عالمی اداروں کا خان صاحب کر کے گئے ہوئے، دوسرا بندہ پابند ہوتا ہے اس معاہدے کا، اس پہ عمل کرنے کا، تو یہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لہٰذا ابھی مزید ریٹ بڑھنے ہیں، مزید مہنگائی ہونی ہے۔ لیکن یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے سے لکھوا لیں، میری آج کی ویڈیو سنبھال کے رکھ لیں، میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں، اور یہ میری ویڈیو سنبھال کے رکھ لیں کہ مجھے آ کے گریبان سے پکڑ لیجئے گا کہ اگر 7 مہینوں بعد اگر چیزیں نیچے نہ آنا شروع ہوئی۔ یہ ہمارا چائنا نے بھی ہمیں کہہ دیا، روس نے بھی کہہ دیا کہ بھائی یہ آخری تم لوگوں کا کیس ہے، قرضہ ہے، یہ لے لو IMF سے، اس کے بعد مزید اب اس کے ساتھ نیا کوئی معاہدہ نہیں کرنا ہے۔ اور اب انشاءاللہ نیا معاہدہ کوئی نہیں ہوگا، یہی جو ہو چکا ہے، خان صاحب پھنسا چکے ہیں ملک کو، ہمیں، ہم سب کو، تو اسی سے ہم نکل آئے 7 مہینوں میں۔ اسٹیٹ بینک تک ہمارے پاس نہیں ہے، اسٹیٹ بینک IMF کے پاس پڑا ہوا ہے، تو کیسے یہ گورنمنٹ چل رہی ہے؟ یہ اللہ چلا رہا ہے اس کو۔ 1.5 سالوں میں کیسے شہباز شریف نے نواز شریف کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے، ان کے مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے ملک کو نکالا، اس میں سلوٹ پیش کرتا ہوں شہباز شریف کو، نواز شریف کو، آصف زرداری کو، اور اس کے بیٹے کو، اور مولانا فضل الرحمان کو، PDM میں شامل تمام جماعتوں کو، جس میں MQM بھی ہے، سب جماعتوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ ان سب نے بہت ساتھ دیا ملک کو بچانے میں، سب کا کردار ہے، سب ملک کے وفادار ہیں۔ تو ہاں، جمائمہ خان اس وقت پوری طرح ایکٹیو ہو گئی ہے، پوری دنیا میں اس نے رابطے شروع کر دیے ہوئے ہیں، ڈالر بھی لگا رہی ہے، پیسہ بھی لگا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، کسی طریقے سے خان صاحب کو جیل سے نکال کے تو اسرائیل پہنچا دیا جائے، یا انگلینڈ نہیں لے کے جائے گی، کیونکہ انگلینڈ میں اس کا پہ کیس ہے، وہ نقوی صاحب والا، کرپشن والا، وہ کیس ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا، امریکہ جا نہیں سکتا، وہاں اس کی بیٹی ٹیریان کا کیس ہے، اس میں یہ مفرور ہے، تو لہٰذا اس نے جانا اسرائیلی ہے، آخری ٹھکانہ اس کا اسرائیلی ہے۔ کوئی اسلامی ملک اس کو لینے کو تیار نہیں۔ یوتھ تو کہہ رہے تھے کہ سعودیہ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، کوئی ایک اپیل، کوئی ویڈیو، یہ یوتھیوں کو، یوٹیوبر جو ہے نا، یوتھیوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اچھا، لاہور میں ایک یوتھیا ہے، طارق صاحب نام ہے ان کا میں آپ کو بتا دوں نا، میرے بہت اچھے دوست ہیں، تو جاننے والے بھی ہیں۔ انہوں نے میں نے جب ویڈیو بنائی نا ان کی گرفتاری کی، وہ مجھے کہتے ہیں حاجی صاحب اگر آپ 2 گھنٹے رک جاتے نا تو 2 گھنٹے بعد خان صاحب نے باہر آ جانا ہے، تو پھر ویڈیو بناتے، آپ نے جلدی کر دی ہے۔ تو میں نے پھر ان کو ابھی تک نہیں پوچھا کہ کیا ہوا جی، کیوں، میں کہ شاید دوستوں کو شرمندہ نہیں کرتا رہتا ہوں۔ تو باقی دیکھیں، وہ جمائمہ پوری طرح ایکٹیو ہو گئی ہے، امریکن یہودی پوری طرح ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور اسی طرح پوری دنیا میں جہاں جہاں کھرب پتی یہودی ہیں نا، انہوں نے اپنے پیسوں کے منہ کھول دیے ہیں کہ کسی طرح خریدو، لیکن اب کوئی بھی جج بکنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ڈنڈا دینے والا پیچھے آ گیا نا، وہ تو شہباز شریف تھا نرم مزاج کا، اس کو تو چلانے والا بھی نواز شریف تھا، ورنہ وہ تو چل بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اب آ گیا ہے ان سب کا باپ، جو نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے۔ اچھا، ایک تو آ گیا جناب سید آصم منیر صاحب، جو کہ علی اللہ کا شعر ہے، اور علی کا شعر ہے سید آصم منیر۔ تو ایک وہ شعر ہے جو کہ نہ ڈرتا ہے نہ جھکتا ہے نہ بکتا ہے، اور ایک شعر یہ وزیر اعظم آ گیا، نگران وزیر اعظم،
اور ایک شعر ابھی آ رہا ہے، وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ، اور چوتھا شعر جب آئے گا نا ان کے، سوری یہ تو چوتھا شعر آئے گا جب میاں نواز شریف، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 16 تاریخ کو نیا چیف جسٹس علم اٹھا لے گا، 15 کو اس کی ڈیٹ ختم ہو جائے گی بندیال کی، 16 کو وہ میرے خیال 16 کو ختم ہو رہی ہے، تو 17 کو وہ حلف اٹھا لیں گے، تو 18 کو یا 20 کو انشاءاللہ، میری بات آج لکھ لیں، نواز شریف آپ لوگوں کے درمیان ہوگا، وہ واپس آ جائے گا۔ تو آج کا ولاگ یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اور 14 اگست آخر میں ایک بات کر کے چھوٹی سی میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ 14 اگست منایا گیا، یوتھیوں نے کہا جی ہم نہیں مناتے ہیں، جب خان صاحب نے دیکھا کہ بھائی پوری قوم ایک طرف ہے، چند ہزار یوتھی اکیلے، 26 کروڑ عوام ایک طرف ہے، چند ہزار یوتھی ایک طرف ہے، لہٰذا یہ بہت برا ہو جائے گا، تو خان صاحب نے کہا نہیں جی ہم تو منائیں گے، لیکن نہیں منائی، کسی نے بھی نہیں منائی۔ تو کیا ہوا کہ الحمدللہ جتنا اچھے طریقے سے اس مرتبہ دھوم دھام سے منایا گیا، لیکن یہ طریقہ نہیں تھا، میں اس طریقے سے نہیں منائی۔ میں نے کس طرح منائی ہے، میں نے اپنے گھر میں چاول پکوائے، ان پہ دعا کی، جو لوگ شہید ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا ان کے لیے، اور جنہوں نے بنانے میں حصہ لیا تھا، ان میں قائد اعظم، علامہ اقبال، جتنے بھی مطلب لیاقت علی خان شامل تھے، ان سب کے ایصال ثواب کے لیے، جتنے بھی پاکستان بنانے میں لوگ شامل تھے جو شہید ہوئے، جن بچیوں نے اپنی جانیں کنوؤں میں کود کے دی، ان سب کے لیے میں نے قرآن خوانی بھی کی، فاتح بھی پڑھی، اور اس کے بعد دعا کی ان چاولوں پہ، اور وہ بچوں میں تقسیم کر دیے، غریب بچوں میں تقسیم کر دیے۔ تو یہ ہوتا ہے صحیح طریقہ، یہ وہ باجے بجا بجا کے پورے محلے کو سر پہ اٹھا لینا، یہ 2-3 دن جو میں نے گزارے ہیں نا، یقین جانیے اللہ آپ کو پتہ ہے کہ سر پھٹ رہا ہوتا تھا، لیکن اب بچے ہیں ان کو کیا کہے آدمی، تو یہ بچوں کو بتائیں کہ بھائی یہ ڈی چوک میں مجرا کرنے سے پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان بنا تھا لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، لاکھوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں قربان کی تھی، لاکھوں لوگ اپنے گھر بار، اپنی جائیداد وغیرہ چھوڑ کے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، تب جا کے یہ ملک بنا تھا، ایسے ہی نہیں بن گیا تھا، اس کے پیچھے ایک داستان ہے، یہ بتایا کریں بچوں کو، ان کو یہ نہ بتایا کریں کہ بھائی ڈی چوک میں ٹھمکے لگاؤ تو پاکستان نیا پاکستان بن جائے گا، نیا بناتے بناتے پرانے سے بھی گئے، پرانے کو بھی تباہ کر دیا۔ تو یہ بتایا کریں لوگوں کو کہ کس کس بندے نے قربانی دی، کون کون تھا۔ اچھا آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں، آپ پوچھیں کہ بھائی پاکستان کا قومی ترانہ کس نے بنایا تھا، کسی بچے کے پاس بھی جواب نہیں ہوگا، ان کو بتایا ہی نہیں جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ جو اسکول بیٹھے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے اسکول ہیں جو لاکھوں میں فیس لیتے ہیں، یہ ہمیں وہ سکھا رہے ہیں جو یورپ چاہتا ہے، یورپ کے ہی ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، ہمیں بھی لوٹ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے ان سے بھی لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں دین سے دور کر دیا گیا ہے، قرآن پاک سے دور کر دیا گیا ہے، ان بچوں کو لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، کم عمری میں ہی وہ بس چھوڑ دیں اس بات کو، غلط لائن پہ لگ جاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے سب کے بچوں کو۔ تو کوشش کیا کریں کہ ان اسکولوں میں داخل کیا کریں جہاں پہ بچے الگ پڑھتے ہیں اور بچیاں الگ، تو باقی کوشش کیا کریں یہ بڑی فیملیاں جو کروڑ پتی لوگ ہیں، کھرب پتی لوگ ہیں، امیر ترین لوگ ہیں، یا یہ جتنے بھی بڑے بڑے آفیسر ہیں، چاہے جج ہے، چاہے آفیسر ہے، چاہے جو بھی ہے، یہ اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کو کنٹرول میں رکھا کریں، ان کی بیویاں بھی بھٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور بیٹیاں بھی، اور ان کا لباس دیکھے نا، میں ایک شادی میں گیا ہوں، یقین جانیے ایک مرتبہ نظر پڑی اور 100 مرتبہ میں نے توبہ استغفار کی کہ ان کا کپڑے پہنے ہوئے بھی وہ ننگیاں نظر آ رہی تھی۔ ان کے بارے میں یہ ایک حدیث مبارک ہے، مسلم کی بھی ہے، بخاری بھی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
ان کو دوزخ کے سب سے نیچے والے حصے میں ڈالا جائے گا، جہاں پہ ان کو پینے کے لیے دوزخیوں کی جو پیپ اوپر سے بہہ کے آ رہی ہوگی وہ دی جائے گی، اور ان کو زخموں پہ لگانے کے لیے زنجیروں جن سے باندھا جائے گا وہ بھی جل رہی ہوں گی، آگ کی طرح سرخ ہوں گی، اور آگ نیچے والے حصے میں سب سے زیادہ ہے۔ چولہے میں آپ دیکھیں نا کہ اوپر اتنی ہیٹ نہیں ہوتی ہے جتنے چولہے کے یا تندور کے نیچے ہوتی ہے، تو یہ حساب ان کا ہوگا۔ تو لہٰذا ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی توبہ استغفار کر لیں، اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ آپ کا جسم، جو بھی اپنی بیویوں کو سمجھائیں کہ یہ جو آپ کا جسم ننگا نظر آ رہا ہے نا، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے، اس کی سزا ہے اور بہت سخت سزا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بھی عورت اس طرح کا لباس پہنتی ہے نا، وہ اپنے ساتھ 3 مردوں کو دوزخ میں ساتھ لے کے جائے گی۔ کون کون سے؟ ایک وہ نمبر 1 پہ اپنے شوہر کو ساتھ لے کے جائے گی، نمبر 2 پہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لے کے جائے گی، نمبر 3 پہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے جائے گی۔ یہ 3 مردوں کو ساتھ دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو ایسی مردود عورتوں کو چاہیے کہ اس کا باپ کنٹرول کرے، اس کا شوہر کنٹرول کرے، اس کے بیٹے کنٹرول کریں۔ یہ میری اپیل ہے آپ لوگوں سے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب دعا کی طرف۔ بلا کچھ لمبا ہو گیا ہے لیکن مجبوری تھی، سمجھانا تھا پورے طریقے سے کہ کس طرح 14 اگست منایا جاتا ہے۔ اور دعا کریں، جو بھی نیک و خواہش ہو وہ دل میں رکھیں، ملک کے لیے بھی دل میں رکھیں، عوام کے لیے بھی، مہنگائی سے بھی اللہ نجات دے اس سے بھی دل میں رکھیں، اور IMF سے نجات کا بھی دعا میں دل میں رکھیں اور دعا میں مانگا کریں کہ IMF کے چنگل سے ہم نکلیں گے تو عوام کو ریلیف دے پائیں گے، ورنہ نہیں دے پائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ مہنگائی آ کے ایک بندہ کنٹرول کر سکتا ہے اور اس کا نام ہے میاں نواز شریف۔ پہلے بھی آ کے اس نے کنٹرول کر لی تھی، اب بھی انشاءاللہ وہ کر لے گا۔ تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں اور بلند آواز سے آمین آمین کہتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی یہ جو بکاؤ جج ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمیں IMF کے چنگل سے نکلنے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے بچے سرحدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہمارے آرمی چیف سید حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ اسی طرح ہمارے ISI کے چیف کو اور ISI کے افسران کو اور جوانوں کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کو دشمنوں کے نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے۔ خاص طور پہ بلوچستان میں ہماری جتنی بھی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان سب کی حفاظت فرما اور ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک صدقے بلوچستان ہمارا ایک صوبہ ہے بلوچستان، اس میں جو دشمنوں نے اپنا نیٹ ورک مضبوط نیٹ ورک قائم کر لیا ہوا ہے
اس کو توڑنے میں تو ہماری ایجنسیوں کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا بار تعالیٰ ایف آئی اے کے انچارج کو، چیف کو، ایف آئی اے کے چیف کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اور یا اللہ ایف آئی اے میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، کام کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، ان کی اور ان کی فیملیوں کی، ان کے انچارج کی سب کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ اینٹی کرپشن کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کے ساتھ کام کرنے والے سارے لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور یا اللہ چیئرمین نیب کی حفاظت فرما، ان کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ نیب میں 80% یوتھ ہیں، ان کو ملک کا وفادار بننے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، جو ہمارے سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں فوجی جوان، ان کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ جس نے بھی، چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہے، ملک کو تباہ کرنے میں کردار ادا کیا ہے، یا اللہ ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو اسی طرح تباہ و برباد فرما، جس طرح انہوں نے ملک پاکستان کو تباہ و برباد کیا کہ لوگ کھانے سے مجبور ہو گئے ہیں۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی یا اللہ ممالک سی پیک کے ذریعے اپنے خاص طور پہ روس اور چائنا، روس 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کرنا چاہتا ہے سی پیک کے تحت، یا اللہ اس میں تو آسانی پیدا فرما، اور 2 سال کے اندر اندر اس کو شفٹ ہونے میں غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح چائنا 24,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، اس کی بھی تو غیب سے مدد فرما اور دونوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں یا اللہ تو غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک کے تحت جو گوادر کا ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ گوادر میں بنا ہے، وہ بن گیا، اب اس کو جلد سے جلد ایکٹیو ہونے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور اس کی حفاظت فرما ان دہشت گردوں سے اور ملک دشمنوں سے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ سی پیک کے تحت جو ریل کی پٹریاں بچھائی جا رہی ہیں، اس میں تو آسانی پیدا فرما، اس میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان کو غیب سے مدد کر کے دور فرما۔ اور یا اللہ ہمیں آئی ایم ایف سے نکلنے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں اپنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کے چنگل سے نکالنے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی پریشان حال لوگ ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، ان سب کی غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ پاکستان، انڈیا اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی جوان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے شادی کی عمر گزر رہی ہے یا شادی کی عمر ہو چکی ہے اور رشتے نہیں آ رہے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ان سب بچیوں کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کی والدین کی غیب سے مدد فرما، ان بچیوں کی غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان ماں باپ کو جن کی بچیاں جوان ہیں، ان بچیوں کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور ان کے ماں باپ کی غیب سے مدد فرما، ان بچیوں کا رشتہ کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور شادی کرنے میں غیب سے مدد فرما، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جو بے اولاد ہیں، جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، یا اللہ میری دعا کے حق میں قبول فرما، ان سب بے اولاد جوڑوں کو یا باری تعالیٰ جنہوں نے کہا یا جنہوں نے نہیں کہا، ان سب
بچے بچیوں جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو بچے کاروبار کر رہے ہیں ملک سے باہر ہیں، یا اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرما، اور ان کو بینکوں کے ذریعے پاکستان پیسے بھجوانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو بچے راستے سے بھٹک گئے ہیں خاص طور پہ یوتھ کے، ان کو بھی واپس صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ عمران خان جب باہر تھا تو میں اس کی مخالفت کرتا تھا، اب وہ جیل کے اندر ہے، اب وہ بے بس ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، یا اللہ اب اس کا معاملہ میں تیرے پہ چھوڑتا ہوں، تو جو بھی انصاف کرے گا بہترین انصاف کرے گا، اور یا اللہ جس خاص طور پہ جن لوگوں نے ان یتیم خانے کی بچیوں کو لا کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور اس اسکینڈل پہ میں بہت جلد ایک ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، یا اللہ اس میں تو میری مدد فرما، اور یا اللہ ان بچیاں جو بعد میں قتل کر دی گئی ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور اس کو اور ہمت عطا فرما جس طرح اس نے ان بچیوں کی ماں بن کے حفاظت کی ہے جو وہاں کی انچارج تھی یتیم خانے کی، ان کو یا اللہ مزید ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، جس طرح اس کو ننگا کیا گیا ہے ان لوگوں کو یا اللہ نشان عبرت بنا، اور جس طرح اس کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں وہ اپنے موقع پہ ڈٹی رہی، خربوں ڈالر کی پیشکش ہوئی ہے وہ نہیں اپنے موقف سے ہٹی، یا اللہ تو اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما، اور جنہوں نے ان بچیوں کے ساتھ ظلم کیا تھا جو بھی کوئی تھے پی ٹی آئی کے زمان پارک میں ہی، چاہے وہ خان صاحب تھے یا اس کے ساتھی تھے جو بھی تھے، یا اللہ ان کو یہ درندے ہیں انسان نہیں ہیں جو اس طرح 12 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جس نے بھی ان بچیوں یتیم خانے کی بچیوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان سب کو تباہ و برباد فرما، دنیا میں بھی ان کو نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی ان کو نشان عبرت بنا، اور یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ میرے سمیت تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور یا اللہ ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے آرمی چیف کی حفاظت فرما، ISI چیف کی حفاظت فرما، اور یا اللہ تمام ایجنسیوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، اور ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو گھروں میں تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، ان گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔